السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال سے ملاقات کا قصہ بتائیں گے۔ کیا بات ہوئی، دجال کی شکل و صورت کس طرح کی تھی، یہ تمام باتیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا، الصلاۃ الجامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں ظہر کی نماز ادا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے جمع کیا ہے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں، جس سے تم کو میرے اور اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جزم کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کو اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کا جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص جو تمہاری حضروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپ کر چپکے گرجے اور ہم وہاں پہ پہنچے۔ جب گرجے میں تو ہم نے ایک بڑی کبھی ہیکل شکل دیکھی۔ اس سے قبل ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، بستی کا نام بیسیکلی جسام ہے، کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب میں پھل نہ آئے گا، یعنی کہ اس نے اپنی ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب کہ جو یسان کی بستی ہے جہاں پہ کھجوروں کے پھل تھے وہ نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کہا، بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے اس میں پانی، وہ زمانہ قریب ہے۔ اس نے جواب دیا آگے سے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا، یعنی کہ اس نے اپنی دوسری نشانی یہ بتائی کہ بحر تبریہ میں پانی جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا، چونکہ اس ٹائم وہ موجود تھا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے، کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی میں آنے والے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اس کی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، یعنی کہ اس نے تیسری جو اپنی نشانی بتائی وہ زغر کے چشمے کے متعلق بتائی کہ وہاں پہ پانی ہے یا نہیں۔ اگر ہم ان تینوں جو اس نے سوال کیے ان کا تجزیہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دجال کا ڈائریکٹ تعلق پانی کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا، نبی الامین کا کچھ حال بھی سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا،
نبی اور آخر الزمان کی کیا عرب کے لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، اس نے پوچھا اچھا پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان کیسٹ کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہ ہوگی جس میں داخل نہ ہو، بجز مکہ اور طیبہ ہے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کے مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر ماری، یعنی کہ جو ان کے پاس عصا تھا اس کو زمین پہ مارا اور فرمایا وہ طیبہ یہی ہے، وہ طیبہ یہی ہے، وہ طیبہ یہی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا۔ دیکھو کیا یہ بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تھا، آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اس طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مسیح دجال کے ظہور کے بارے میں بتایا۔ اس نے جو صحابی تھے تمیم داری کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، اس میں جو مختلف طرح کے کویسچن اس نے کیے اس کے بارے میں بتایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، آمین۔